کہ ایک حسین دوشیزہ نے اپنا چہرہ 6 بار سرجری سے بدل ڈالا، صرف اس لیے کہ دشمن کے جہاز تک پہنچ سکے۔ ایک 25 سالہ لڑکی جو سفید لباس میں سیاہ چشمہ لگائے ہالی ووڈ اداکارہ جیسی لگتی ہو، لیکن اگلے لمحے اس کے ہاتھ میں دستی بم اور پورا جہاز اس کے قابو میں ہو۔ یہ کہانی ہے ایک عام فلسطینی سکول ٹیچر کی جو اپنی آنکھوں کے سامنے معصوم بچوں کو بمباری میں تڑپتے دیکھ کر مجاہدہ بن گئی اور پھر وہ دنیا کی پہلی خاتون ہائی جیکر بنی، ایک ایسا نام جس نے اسرائیل اور اس کے اتحادیوں کو دہلا کر رکھ دی۔ ناظرین، یہ کوئی کہانی نہیں ہے، یہ حقیقت ہے۔ سفید لباس میں ملبوس، سر پر سن ہیٹ، آنکھوں پر بڑے سیاہ چشمے، ایک 25 سالہ نوجوان لڑکی اٹلی کے روم ایئرپورٹ پر کھڑی تھی۔ باہر سے وہ ہالی ووڈ کی اداکارہ جیسے معصوم لگ رہی تھی، لیکن اندر سے وہ دل ہی دل میں کانپ رہی تھی۔ ناظرین، یہ کوئی عام لڑکی نہیں تھی، یہ تھی لیلا خالد۔ لیلا کے ہینڈ بیگ میں ایک پستول اور 2 دستی بم چھپے ہوئے تھے۔ سیکیورٹی کی سخت آنکھوں کو دھوکہ دے کر وہ سب کچھ اندر لے آئی تھی، اور ویٹنگ لانچ میں اس کا ساتھی سلیم عیسیٰ بھی موجود تھا۔ بظاہر دونوں ایک دوسرے کو جانتے تک نہیں تھے، لیکن حقیقت میں وہ دونوں پاپولر فرنٹ فار دی لبریشن آف فلسطین کے تربیت یافتہ کمانڈوز تھے۔ لیلا نے اپنی کتاب مائی پیپل شیل لیو میں لکھا ہے کہ چونکہ وہ اور سلیم الگ الگ بیٹھے تھے، اس لیے ایک یونانی نیاد امریکی مسافر اس سے باتیں کرنے لگا، اور وہ 15 سال بعد امریکہ سے واپس اپنی ماں کو ملنے جا رہا تھا۔ ایک لمحے کے لیے لیلا کے دل میں آیا کہ وہ مسافر کو روک لے، اس سے کہہ دے کہ وہ کسی اور جہاز میں بیٹھ جائے، مگر پھر اس نے اپنے دل کو سخت کیا اور خاموش رہی۔ 29 اگست 1969 کو روم سے اڑنے والے طیارے کے اندر فرسٹ کلاس میں 2 اجنبی مسافر بیٹھے تھے، لیلا اور سلیم، جنہوں نے دانستہ طور پر فرسٹ کلاس کی سیٹیں بک کروائی تھی۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ وہ کاکپٹ تک آسانی سے پہنچ سکے۔ جہاز کے عملے نے مسافروں کو مشروبات پیش کرنا شروع کیے۔ ایئر ہوسٹس نے لیلا کو کافی پیش کی، مگر لیلا نے کچھ نہیں کھایا اور پیا۔ ایئر ہوسٹس کے بار بار اصرار پر وہ بس اتنا بولی، مجھے طبیعت ٹھیک نہیں لگ رہی، پیٹ میں درد ہے، اگر اضافی کمبل مل جائے تو بہتر ہوگا۔ ایئر ہوسٹس نے فوراً کمبل لا دیا، اور ناظرین، یہ کمبل دراصل لیلا کے منصوبے کا ایک اہم حصہ تھا۔ جیسے ہی کمبل ملا، لیلا نے بڑی مہارت سے اپنا پستول اور دستی بم کمبل کے نیچے چھپا لی تاکہ بوقت ضرورت فوراً ان کے ہاتھوں میں آ سکے۔ جب جہاز کے عملوں نے مسافروں کو کھانا پیش کرنا شروع کیا تو اچانک سلیم اپنی سیٹ سے سیدھا کاکپٹ کی طرف دوڑا۔ لیلا بھی پیچھے پیچھے گئی، اپنی گود میں چھپائے ہینڈ گرنیڈ کو نکالتے ہوئے۔ اس دوران ایئر ہوسٹس کے ہاتھ سے کھانے کی ٹرے گر گئی، اس کی چیخ نکل گئی۔ لمحہ بھر کے ہنگامے میں لیلا کا پستول کمبل سے نیچے پھسل گیا، مگر وہ فوراً سنبھلی، گرنیڈ کو اوپر اٹھایا اور گرجدار آواز میں حکم دیا، سب لوگ پیچھے جاؤ۔ عملے کے تمام ارکان اور مسافر فوراً اکانومی کلاس میں چلے جائیں۔ پورے جہاز پر سناٹا چھا گیا، دل کی دھڑکنیں رک گئیں۔ ایک نازک سی لڑکی اب پورے ہوائی جہاز پر حاوی ہو چکی تھی۔ اس ہائی جیکنگ میں پائلٹ سے رابطے کی ذمہ داری لیلا کو دی گئی تھی۔ ابتدا میں انہوں نے حکم دیا طیارہ اسرائیل کی لود ایئرپورٹ کی طرف موڑا جائے۔ جیسے ہی جہاز اسرائیلی حدود میں داخل ہوا، فوراً 3 جنگی معراج طیارے ساتھ ساتھ اڑنے لگے۔ مسافروں میں کھلبلی مچ گئی، سب کو لگا کہ ابھی یہ جنگی طیارے ان کے جہاز کو مار گرائیں۔ لیلا نے پرسکون لہجے میں کنٹرول ٹاور سے کہا، اب یہ فلائٹ TWA 840 نہیں، بلکہ اب آپ ہمیں ہمارے نام سے پکارو، یعنی پاپولر فرنٹ فار دی لبریشن آف فلسطین۔ پہلے تو پائلٹ نے حکم ماننے سے انکار کیا، مگر جب لیلا نے اپنا دستی بم اس کی آنکھوں کے سامنے رکھا کہ یہ فیصلہ تمہارا ہے، تو پائلٹ کے پاس کوئی اور چارہ نہ رہا۔ لود ایئرپورٹ صرف ایک جال تھا، نیچے سینکڑوں اسرائیلی فوجی اور ٹینک تیار کھڑے تھے، مگر لیلا نے اچانک حکم دیا، نہیں، جہاز دمشق جائے گا۔ راستے میں لیلا نے پائلٹ سے کہا، جہاز کو حیفا کے اوپر سے گزارو۔ جب جہاز فلسطین کی فضاؤں سے گزرا تو لیلا کھڑکی سے باہر دیکھتی رہی۔ انہوں نے اپنی خود نوشت میں لکھا، ایک لمحے کے لیے میں یہ بھول گئی کہ میں ایک مشن پر ہوں،
دل چاہا کہ میں چیخ کر اپنی دادی اور پھوپھو کو آواز دوں، ہم واپس آ رہے ہیں۔ بعد میں پیلٹ نے بھی کہا کہ اس لمحے لیلا کا چہرہ بالکل بدل گیا تھا، آنکھوں میں ایک عجیب روشنی تھی۔ لیلا خالد اور ان کے ساتھی سلیم عیسوی نے جہاز کو دمشق میں اتارا، مسافروں کو یرغمال بنا کر فلسطینی قیدیوں کی رہائی کا مطالبہ کیا۔ یہ ایک ایسا لمحہ تھا جس نے پوری دنیا کی نظریں فلسطین پر جما لی۔ پہلی بار دنیا نے کھل کر صہیونی مظالم اور فلسطینی جدوجہد کو سنجیدگی سے دیکھنا شروع کیا۔ کچھ ہی دنوں میں مذاکرات کامیاب ہوئے، اسرائیلی جیلوں سے فلسطینی قیدی رہا کیے گئے اور یرغمالی مسافروں کو بھی واپس بھیج دیا گیا۔ جیسے ہی آخری قیدی آزاد ہوا، سلیم عیسوی نے جہاز کے کاک پیٹ میں دھماکہ خیز مواد نصب کر کے اسے دھماکے سے اڑا دیا۔ یہ اسرائیل کے لیے بڑا دھچکا تھا، کیونکہ یہ کارنامہ کسی مرد جنگجو نے نہیں بلکہ صرف 25 سالہ ایک نوجوان لڑکی نے کر دکھایا۔ اس واقعے کے بعد لیلا خالد اچانک دنیا میں مشہور ہو گئی۔ ٹی وی چینلز اور اخبارات میں ان کے انٹرویوز چھپنے لگے۔ عرب دنیا میں وہ ایک ہیروئن بن گئی۔ یورپی لڑکیاں ان کے انداز کو کاپی کرنے لگیں، ان کے بولنے کا سٹائل، ان کا سکارف باندھنے کا انداز، اور یہاں تک کہ ان کی مشہور گولیوں والی انگوٹھی بھی ایک علامت بن گئی۔ یوں ایک عام فلسطینی لڑکی مزاحمت اور آزادی کی علامت بن۔ ناظرین، کچھ عرصہ پہلے ایک انٹرویو میں لیلا خالد سے پوچھا گیا، I'm Layla Khalid. I'm a Palestinian who is still a refugee since 75 years. آپ خود کو دہشت گرد سمجھتی ہیں؟ Where there is repression, there is resistance for it. People will not live under occupation and under repression of all kinds in the world. یہ قبضہ ہی دراصل دہشت گردی ہے۔ میرے لوگوں کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ اپنے حق کے لیے لڑیں۔ اسرائیل اور اس کے حامیوں نے فلسطینی مزاحمت کو دہشت گردی قرار دیا ہے، جبکہ اصل دہشت گرد وہ خود ہے۔ جب حق کی آواز دبائی جائے گی تو مزاحمت ضرور جنم لے گی، اور میں نے بھی یہی کیا۔ And this I never heard about hijacking. Never. In our terminology, we have struggled. لیلا خالد آج بھی اپنی سیاسی جدوجہد سے جڑی ہوئی ہیں۔ وہ فلسطینی عورتوں کے حقوق کے لیے مسلسل متحرک ہیں، اپنی قوم کی قیادت میں ایک اہم کردار ادا کر رہی ہیں۔ یاد رکھیں، لیلا کبھی فلسطین میں ایک عام سکول ٹیچر تھی، لیکن جب انہوں نے اپنی آنکھوں کے سامنے اسرائیلی بمباری سے معصوم بچوں کو تڑپتے اور مرتے دیکھا تو ان کے دل میں ایک ہی عزم نے جنم لیا، میں اپنی قوم کی آزادی کے لیے لڑوں گی۔ یہی عزم انہیں وہاں لے آیا جہاں وہ آج تاریخ کی ایک زندہ علامت بن گئی۔ آج لیلا عمان میں مقیم ہے، اپنے 2 بیٹوں بدر اور بشر کے ساتھ ایک پناہ گزینی کی زندگی گزار رہی ہیں، لیکن بڑھاپے میں بھی وہ اپنی فلسطینی رومال اور قوم کی آزادی کے خواب سے جڑی ہوئی ہیں۔ وہ آج بھی کہتی ہیں، میں امریکہ اور اسرائیل کے خلاف اپنی جدوجہد پر یقین رکھتی ہوں اور اپنے وطن واپسی کے لیے آخری دم تک قربانی دینے کے لیے تیار ہوں۔ انہیں دیکھ کر شاید کوئی یقین بھی نہ کرے کہ یہ وہی لڑکی ہے جس نے ہاتھوں میں AK-47 تھام کر اور چیک کا فایا اوڑھ کر دنیا کی طاقتور ترین ملک کو للکارا۔ لیلا خالد کی کہانی دلچسپ بھی ہے اور عجیب۔ دلچسپ اس لیے کہ وہ دنیا کی پہلی خاتون ہائی جیکر تھی، عجیب اس لیے کہ ان کی تحریک کسی مذہبی مرشد یا عالم کے زیر اثر نہیں تھی، بلکہ ان کے لیڈر ایک سیکولر عیسائی فلسطینی جارج۔ 1973 میں ان کی سوانح عمری مائی پیپل شل لائیو شائع ہوئی۔ 2005 میں ان کی زندگی پر فلم ہائی جیکر لیلا خالد بنائی گئی، جس نے دنیا کے سب سے بڑے فلمی میلے میں خوب دھوم مچائی۔ ناظرین، آج بھی لیلا خالد کا نام سن کر دنیا چونک جاتی ہے۔ وہ اسرائیل اور اس کے اتحادیوں کے لیے خوف کی علامت ہے اور فلسطینی عوام کے لیے امید کا چراغ۔ اس امید کے ساتھ اجازت دیجیے کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اللہ نگہبان۔